السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے باہمی حقوق کی۔ سب سے پہلا حق جو مسلمان کا ہے ایک دوسرے پر، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت کرنی چاہیے، جس کے بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم جنت میں داخل نہ ہوگے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ تم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے۔ مسلم 54۔ نیز فرمایا، تم ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اس سے تمہارے درمیان بغض کینہ ختم ہو جائے گا، اور ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے بھی تم آپس میں محبت کرنے لگو گے اور تمہارے درمیان کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کہنے، مصافحہ کرنے، تحفہ دینے سے مسلمانوں کے درمیان باہمی محبت پیدا ہوتی ہے اور بغض اور عداوت اور کینہ ختم ہوتا ہے۔ ابو ادریس الخولانی بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا، میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے؟ میں نے کہا، ہاں، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ تو انہوں نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اس کی بستی کی طرف روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیا۔ چنانچہ جب وہ وہاں سے گزرا تو فرشتے نے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اس بستی میں میرا بھائی ہے، میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا وہ تمہارا احسان مند ہے جس کی بنا پر تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ فرشتے نے کہا، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف یہ پیغام دے کے بھیجا ہے، جس طرح تو نے اس سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی تجھ سے محبت کر لی۔ مسلم 2567۔ تین خصلتیں ایسی ہیں جو کسی بھی شخص میں موجود ہوں تو ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 16۔ ایک یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو۔ دوسری یہ کہ اسے کسی بھی شخص سے محض محبت اس لیے ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور تیسری یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسے ناپسند ہو جیسے جہنم میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے۔ مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، آج میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میں آج انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا، جس کے علاوہ آج کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک جگہ پہ اور فرمایا، 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے قیامت کے دن، جس دن کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں سے 2 آدمی ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے اس آدمی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کو اس بات کی خبر دی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اسے بتا دو، اس سے تمہارے درمیان زیادہ دیر تک یہ تعلق قائم رہے گا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے، اس طرح اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرے گا اور جہاں تک ہو سکے گا اس کی ضرورت کو پورا بھی کرے گا۔ اور اصل محبت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جس آدمی کے پاس اضافی سواری ہو وہی شخص کو دے دے۔ مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس آدمی کے پاس بھی اضافی سواریاں ہیں وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس کچھ نہیں، اور جس کے پاس زیادہ کھانا پینا ہے وہ اس آدمی کو دے دے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ جو راوی حدیث ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری اور کھانے پینے کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا کہ ہم سمجھنے لگے ضرورت سے زیادہ کچھ بھی چیز اپنے پاس رکھنا
ہم پر ہمارا حق نہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جو کہ بہت مالدار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کروا دیا۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، میں انصار کا سب سے مالدار آدمی ہوں اور یہ بات انصار کو بھی معلوم ہے، تو میں اپنا مال 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ آپ کے لیے، ایک میرے لیے۔ اس کے علاوہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں چھوڑ دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت پوری ہونے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں اور آپ کے مال میں برکت دے۔ حضرت انس کہتے ہیں اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف گھی اور پنیر کے مالک بن گئے، اور کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر زرد رنگ کا کچھ آثار دیکھا تو آپ سے فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے گٹھلی کے وزن کے برابر سونا دے کے شادی کی ہے۔ تو آپ سے فرمایا، ولیمہ کرو ولو بشاتن، چاہے ایک بکری صحیح۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان کا ہمدرد تھا، ضرورت سے زیادہ چیزیں اپنے ضرورت مند بھائی کو دے دیا کرتا تھا، جبکہ آج حالات بدل چکے ہیں، کسی کو بھی کسی کی فکر نہیں، ہر شخص اپنی ذات میں، اپنے گھر والوں میں مگن ہے، انہی کے لیے سوچتا ہے اور سب کچھ انہی کے لیے کرتا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں گھر میں پڑی خراب ہو جاتی ہیں، گل سڑ جاتی ہیں، اور ہم ضرورت مند مسلمانوں کو نہیں دیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی پر دینار اور درہم کو زیادہ ترجیح دیتا تھا، آج ہمیں مسلمان بھائی کی نسبت زیادہ محبوب اپنے مال، پیسہ اور نسب و حسب نسب ہے۔ کتنے ہی پڑوسی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی اپنے پڑوسی سے چمٹے ہوں گے، اور ان سے ہر ایک اپنے پڑوسی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوگا کہ اے اللہ، اس نے میرے سامنے اپنے دروازے کو بند کر لیا، اپنی نیکی کو روک لیا، یعنی کہ ہم ضرورت کے لیے ان کے گھر گئے، انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جزاکم اللہ خیر، واصل الجزا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ آپ کو بہت بہت جزا دے گا۔ والسلام۔